آلی کا و اصحابی کا یا نبی اللہ پیکر اخلاص و وفا، بالخصوص علماء اہل سنت، مربی و مشفق میرے بڑے بھائی دوست حضرت جناب قاری ریاض الرحمن شالوی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہے، اس جامعہ کے امام و خطیب بھی تشریف فرما ہے، اور ساڑھے انتہائی محسن بلکہ مخلص الخلص بھائی دوست محمد افضل قادری صاحب، سیالکوٹ دی جانی پہچانی شخصیت، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ اجے بھی آواز صاف نہیں، ایک آواز، اس سٹی دی آواز بھی ختم کر دیو، ایک آواز سادہ جی۔ اللہ تعالی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل و تصدق اج دی ایک خوبصورت محفل پاک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ ساڑھے بھائی محمد فیصل بھٹی صاحب جنہاں نے اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا، اللہ انہاں دے رزق مال و جان اندر دنیا و آخرت دی ہر خیر نصیب فرمائے۔ خطاب بلا تمہید شروع، چند منٹ میں تواڈے نال چند مخصوص معروضات عرض کراں گا۔ میں اپنے سامنے قرآن پاک تا ایک خوبصورت مقام تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی عظمت تو بیان فرمایا۔ تواڈا میرا ایک تعارف ہے کہ اسی نبی پاک دے امتیاں، سب تو عزت والا تعارف ہے کہ ساڈا نبی آمینہ دا لال ہے۔ اس تعارف تو زندگی فخر کرنا ہے کہ ساڈا نبی ختم نبوت دا تاجدار ہے، سب تو اعلیٰ نبی، اولا نبی، عظمت والا نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا بھی یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت نو عزت تو اے نوازیا، فرمایا کنتم خیر امت، یعنی یہ سب تو بہترین امت ہے، امت خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دی امت نو امت خیر کیا، ادا سبب تواڈی میری عبادات نہیں، ادا سبب تواڈے میرے اعمال نہیں، بلکہ سبب کی یہ فرمایا کہ میں رب نے اس امت تو عزت اعمال دی وجہ تو نہیں بلکہ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو عطا فرما دیتی ہے۔ مزید آواز تسی صاف کر دے سو جتنی ہو سکے۔ میں آپ تو سمجھان دی غرض و غایت نال اج گفتگو کر رہا ہاں، خطیبانہ تقریراں پھر کدے سن لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا شرف ہے کہ اللہ نے قرآن وچ اس امت نو یاد فرمایا، اور کیویں یاد فرمایا؟ اللہ نے اس عزت نال یاد فرمایا کہ امت خیر ہے۔ ذرا اور سابقہ امتاں دے احوال پڑھو گے تے آپ دے حضرت مولانا موجود نے آپ پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام سابقہ امتاں دے اعمال نو قرآن وچ ڈسکس کیتا، انہاں دے عیب قرآن وچ بیان کیتے، قوماں دے احوال اور عیب قرآن وچ بیان کیتے۔ سمجھدار بندے دی توجہ۔ پر اللہ نے جدو ساڈی امت دی نبی پاک دی امت دی واری آئی، تورات وچ بھی ساڈیاں شاناں، زبور وچ بھی ساڈیاں شاناں، انجیل وچ بھی ساڈیاں شاناں، قرآن وچ بھی ساڈیاں شاناں، انہاں دے عیب قرآن وچ بیان کیتے تے انہاں دیاں کتاباں وچ ساڈیاں شاناں۔ اجے امت آئی نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اس امت دیاں شاناں سابقہ کتاباں وچ بیان فرمائیاں۔ اسی ایک قدم اور اگے چلدے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت نو جتنیاں بھی امتاں نے نام لے کے قرآن وچ یاد کیتا، یا بنی اسرائیل اللہ نے نام لے کے یاد کیتا، پر حضور دی امت دی یہ شان ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ یہ بڑی سنجیدہ مزیدار گل ہے۔ ساڈے نبی نو بھی یاسین کہہ کے بلایا، والضحیٰ کہہ کے بلایا، ہا کہہ کے بلایا، تے جدو حضور دی امت دی باری آئی پھر بھی آمنو کہہ کے یاد کیتا۔ کیوں؟ تاکہ زمانے نو پتہ لگ جائے جے میں نبیاں وچوں مصطفیٰ اللہ، امتاں وچوں مصطفیٰ دے امت بھی ساری امتاں وچوں اللہ امت ہے۔ اللہ نے ایک قدم اسی اور اگے سفر کر دیں، دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی یہ تیسری شان تانوں سنان لگیا۔ حضرت جناب ابراہیم ہون یا جناب نوح علیہ السلام ہون، انک انتظرہم یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ امت مٹھا نہ بولے، ہر امت دے مجرمہ واسطے ہر نبی نے بد دعا کی تھی، یا اللہ نیک میرے گناہگار تیرے۔ ہر نبی کہندا رہا یا اللہ مجرم امتی نال میرا تعلق نہیں، تو جان تے تیرا کم جانے۔ پر جدو حضور دی امت دی واری آئی، آسان کردا واں بول لینا، ہر نبی اپنی امت دے گناہگاراں واسطے بد دعا کردا ہے، آمینہ دا لال ہر گناہگار واسطے دعا کردا ہے۔ کیوں؟ فرمایا دوجے نبیاں دی امتاں دی اے عزت تے وجاہت تے شرف تے بلندی ہے کہ صرف نیکوکار قبول نے، پر در مصطفیٰ او دارے جتے گناہگار بھی قبول نے نیکوکار بھی قبول نے۔
میں چوتھی عظمت اس امت دی بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس امت نو امت خیر آکھیا. اسی اللہ واں او بھائی امت ہون دے اعتبار نال بولو تو صحیح ایک واری پھر کہو. آ جڑے میرے سامنے چپ کر کے بیٹھے نے تسی بھی اللہ ہو. جنہاں داڑھی نہیں رکھی شکر ہے بندے نو مسئلہ سمجھ آ گیا. جڑے مسیتے نہیں ہوندے امت ہون دے حساب نال او اللہ نے کیوں بھائی جی میں اللہ ہو گیا پھر میں آہستہ بولاں گا, میرے مزاج کا بندہ خاموش نہیں رہ سکتا. میں کہا تو 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے اللہ ہے تے جڑے صدیق اکبر نے پہلے پڑھیا تو 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے اللہ ہے تے پھر فاروق اعظم کڈا اللہ ہوئے گا تے عثمان غنی کتنے اللہ ہون گے. تے ویسے میں کہا لیس ٹائم مولا علی کو پہنچ جانا ہے. میں تو سیدھا کربلا جا رہے ہیں تے مزہ لینا پھر مننا پے گا بھائی اسی بعد چلنا. میرے نبی دا ابو بکر پہلے آلہ, عمر پہلے آلہ, عثمان پہلے آلہ, علی پہلے آلہ, ساری امت بعد چلا. حضور دے صحابہ تے اہل بیت اس امت دی چھٹی شان بیان کرنے لگے. مزہ لینا باقی خیر ہے. چھویں شان اس امت دی بیان کرنے لگے. اس گل تے بھی تسی سارے بولو گے لطف آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت, یہ حضور نے فرمایا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی دی امت قیامت والے دن اس نبی دی محنت دا انکار کر دے گی. کیمرہ لگا ہے بچوں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی. قیامت والے دن امت کہے گی یا اللہ ساڈے کول تے نوح نبی آیا ہی نہیں, ساڈے کول نبی نوح تبلیغ کیتی نہیں. مٹھا ہو کے تے دھیان نال گل سننا پائی. سارے سابقہ نبیاں دیاں امتاں قیامت والے دن کہن گیاں ساڈے کول نہ ابراہیم آئے نہ نوح علیہ السلام آئے, ساڈے کول نبی آئے نہیں, سانو نبی تبلیغ کیتی نہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے آیت میں تاں پڑھی ہے علماء مزہ لین. اے آیت دی تفسیر وچ ساڈے صوفیہ بزرگ علماء علامہ حکیم الامت لکھیا گل بڑی مزیدار ہے. قیامت والے دن پھسن گے آدھے عیباں دی وجہ تو الزام اپنے نبیاں تے دین گے کہ ساڈے کول نبی آئے نہیں, میرے ال ویکھ کے تقریر سنو تبلیغ کیتی نہیں. پر جدو حضور دی امت دی واری آئے گی نا گناہاں دی پنڈ بھی ہوئی نا کول, رب پوچھے گا مصطفیٰ آیا سی گناہگار امتی آفدے گناہاں دا بوجھ آفدے سر تے رکھ کے آکے گا یا اللہ میں ہی گناہگار ہاں, میں ہی سیاکار ہاں, میں ہی بادامال ہاں. تیرا نبی آیا بھی تے میرے تک اب پیغام حق لے کے بھی آیا. فرمایا قیامت والے دن ہر امت اپنے نبی دے حق وچ اپنے خیالات دا اظہار بد کرے گی, پر گناہگار قیامت والے دن بھی آکھے گا قصور میرا ہے آمینہ دلال هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین. جناب نے سمجھ آ رہی ہے نا. چلو ہن آپ 7ویں شان ہے اس امت دی. اج اننے بیٹھے ہو اج تے تہاڈیاں قصیدے میں پڑھدا پیا یار. غلام حسین اللہ تینوں برکت دے, کتنا لمبا تو سفر کیتا بچے. نبی پاک دی امت دی 7ویں شان. اس شام تے بھی بندے مٹھے نہیں بولنے. سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن 70 امتاں ہون گیاں. کنیاں امتاں دوبارہ 70 امتاں ہون گیاں. ہن مزہ اونے لینا ہے جی دے اندر حضور دا پیار ہویا. سرکار نے فرمایا سب تو بہتی امت میری ہوئے گی. جی دے پتر بہتے ہون پیو خوش ہوندا ہے. حضور آندے نے بہتی امت میری ہوئے گی. اور اگلی گل تے بھی سبحان اللہ کہنا. فرمایا 80 صفحہ ہون گیاں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ 120 صفحہ 80 صفحہ میری امت دی ہون گیاں, زیادہ میری امت ہوئے گی. ہن بھی مٹھے نہ بولنا. فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ چہرے میری امت دے چمکدے ہون گے. اجے بھی 2 بچیاں نے ہاتھ تھلے رکھے نے, چل تو سونے ہن چک لی. فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ امت بھی میری ہوئے گی, سب تو زیادہ چہرے بھی میری امت دے چمکن گے. پھر بول. فرمایا سب تو پہلے حساب بھی میری امت دا ہوئے گا. نہیں آئے آخر چاں پر حساب پہلا ہوئے گا. پھر فرمایا سب تو زیادہ میری امت ہوئے گی, سب تو پہلے حساب میری امت دا ہوئے گا, سب تو زیادہ صفحہ میری امت دیاں ہون گیاں, سب تو زیادہ چہرے میری امت دے چمکن گے. مٹھا نہ بولی. فرمایا سب تو پہلے جنت میری امت چلے جائے گی. جاگ دے پہنے بھوا. سب تو زیادہ اسی, سب تو پہلے حساب ساڈا. اچھا اگلی گل بھی دس دیا جی سبحان اللہ دے دل کر پوے. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ قیامت والے دن پہلا حساب کیدا ہونا ہے؟ فرمایا ساڈی امت دا ہونا ہے. تے یا رسول اللہ امت وچ کیدا ہونا ہے؟ فرمایا جڑا پہلا ہے. ہائے 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 ہائے. فرمایا جڑا پہلا ہے. حضور کون ہے؟ فرمایا میرا ابو بکر ہے. مٹھا نہ بولیا جے. فرمایا جس وقت ابو بکر دا حساب ہوئے گا نامہ مار رب دے سامنے آئے گا. پھر فرمایا ابو
بکر دا نامہ اعمال ویکھ کے میرا رب میری ادھی امت نو جنت دا داخلہ. بندے پاویں تھوڑے ہو پر تو سواد لو دب کے سبحان اللہ. سب تو زیادہ صفحہ میری امت دیاں. آپ ایک موضوع شروع کیتا ہے اوتھے ختم کرنا ہے. سب تو پہلے حساب ساڈی امت دا. سب تو بہتے چہرے ساڈی امت دے چمکن گے. سب تو پہلے حساب ساڈی امت دا ہوئے گا. جیڑا خوش ہوئے وہ بولے. فرمایا ساری امتاں کھلوتیاں ہون گیاں جنت دا بوہا کھلیے تے داخل ہوئے. آواز آئے گی خبردار سب تو پہلے نبیاں وچوں مصطفیٰ جنت جائے گا, امتاں وچوں سجن دی امت پہلے جنت جائے گی. بس بندے خوش ہو گئے بھائی. جے آکھو تے 8ویں فضیلت بھی سنا دیاں تہاڈی. اے تہاڈی 8ویں شان ہے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو. دار ختم نبوت, جان کائنات, نبی رحمت, والی کائنات, سب پڑھیا کرو. حضور دا نام سن کے اونچی بولو صلی اللہ. سب تو پہلی بات سرکار نے فرمایا اللہ نے میری امت نو جڑے اعزاز بخشے نا وہ میں سنان لگیاں تے اتوں ویکھ کے. حدیث پاک میرے سامنے. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے گندگی کو دور کرنے کا حکم صرف میری امت کو دیا. نہیں آئی صاحب تھوڑی جی گل کھول لیں. پچھلیاں قوماں دے کپڑے تے گندگی لگدی سی نا, انہاں دے سن یا اللہ ہن کپڑا پاک کرنا ہے, فرمایا کپڑا ایتھوں کٹ دیو. کپڑا ایتھوں تے جے جسم تے گندگی لگ جائے یا اللہ ہن جسم پاک کرنا ہے, فرمایا جسم کٹ دیو. کوئی نہیں تانوں سمجھ آئی. ایک اجے تو تقریر شروع ہوئی ہے تو میں کیونکہ کرنی اج تھوڑی ہے. پھر میں کہنا چاہنا پچھلیاں امتاں کپڑے تے گندگی لگے تے کپڑا کٹو, جسم تے گندگی لگے تے جسم کٹو. فرمایا پر جدو ساڈی امت دی واری آئی فرمایا جسم نہیں کٹنا, پانی نال گند پاک کر. کیوں؟ انہاں دا سائیں کوئی اور سی, تہاڈا سائیں کوئی اور ہے, تانوں پتہ کوئی نہیں. وہ سیالکوٹ والے ہو تس تو ہن ساجن بن گئے ہو ساڈے, تانوں پتہ نہیں کون آیا. دب کے بولو سبحان اللہ یار. اچھا بھائی دوجی شان فیصل بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوجی شان نماز جمعہ صرف میری امت تو ملیا. اچھا ہن تیسری شان تے بھی بول لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز جمعہ صرف میری امت تو ملیا. اگلی گل با جماعت عبادت دا ثواب صرف میری امت تو ملیا. چلو اجے بھی کسی نو بولن نہ آوے تو ہن بولنا ہے. فرمایا میری امت دے باہمی اختلاف نو اللہ نے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنایا. اوے سدھا ہوئے سدھا. اللہ بھائی ٹھیک ہے بھائی, اللہ اپنوں برکت دے, تسی میرے بھائی ہو. اچھا ہن اگلی گل بھی سبحان اللہ جے اچھی آکھو تے. فرمایا اگلی شان میری امت دی, فرمایا جیڑا میرا امتی وضو کرے گا ہر وال دے بدلے اللہ گناہ معاف فرما دے گا. اچھا اگلی فضیلت فرمایا جدو میری امت جڑا ہے او دے نیک اعمال, اے حضور دی امت دی شان ہے. فرمایا میری امت دے نیک اعمال جدو رب دی بارگاہ جاندے نے نا, پہلا آسمان بھی کھول دیتا جاندا ہے, او دا دروازہ بھی, دوسرے آسمان دا دروازہ بھی, تیسرے آسمان دا دروازہ بھی, چوتھے آسمان دا دروازہ بھی. سارے فرشتے آندے نے عمل کدا آیا, آواز آندی ہے داتا صاحب دا, خواجہ صاحب دا, پیر پسال دا, پیر پٹھان دا, فقیہ اعظم دا. جہلم دے کتے نو کی پتا ہوے داتا علی کون ہے, میں دسدا وا. فرمایا قیامت تک فرمایا میری امت بھی ہدایت دا سلسلہ اللہ میری امت دے ولیاں جاری فرما دے. سبحان اللہ. اوے اینو سدھا کرے کی ہو گیا یار, بس کریے. نہیں یار تسی تھک گئے ہو یار, ہو جاندا کوئی نہیں پھر. آہستہ جی ہوں اگلا مزہ لینا. گل سنا دیا اے پھر گیا. او بھائی نو کی ہو گیا, مولوی پھر بغیر سپیکر تو چل جو یار.
ਚੱਲ ਜੂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ? ਸੱਚੀ ਚੱਲ ਜੂ ਮੌਲਵੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ? ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਜੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅਮਲ ਵੀ ਥੋੜੇ, ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। میں آہستہ جی بولنا۔ فرمایا تو پتہ نہیں موجہ کریا جے اے شانہ بھی تو انو کسے اعمال دی وجہ تو نہیں، آمینہ دلال دی وجہ تو مل گئی۔ ایک قدم اسی اور اگے چلتے ہیں، انو بھی مزہ لے کے سننا اور حدیث پاک میں سرکار کے روزے سے نکلیں گے آپ، ریاض الجنہ شریف سے جب آپ نکلیں گے، ویسے اگر تو آواز کھول دیں گا سپیکر نہیں تیرے نو کچھ نہیں ہوندہ، صدقہ غوث پاک دا۔ پھر حضور کے روزے سے نکلیں گے نا، اور سوری ریاض الجنہ سے آپ نکلیں گے، اور نہیں تو ہونے تسی ویکھ لینا حضور کے ریاض الجنہ شریف سے نکلے گے تو اتنے دروازے تے حدیث لکھی، او دا ترجمہ سنو نا۔ فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْقَبَائِرِ من امتی، شفاعتی لِأَهْلِ الْقَبَائِرِ من امتی۔ آج انہیں کڑا پایا وہ بھی بولے شفاعتی لِأَهْلِ الْقَبَائِرِ من امتی۔ رب دی جنت ہے۔ فرمایا وڈے ساڈے کرم جان گے۔ پھر میرے دو بھائی نہیں مجرم بھی ساڈے کرم نال رب دی جنت چلے جان گے۔ ایک حدیث پاک اور سن لے تے نویں وجہ تے دسوں اس امت دی فضیلت تے شان دی، او کی ہے؟ سرکار فرماندے نے خیرت بین الشفاعت و بین ان تدخل نصف امت الجنت فاخترت الشفاعت لانها اعم واكفأ اترونها للمتقین لا ولكن لا للمذنبین الخطائین المتلوثین۔ ایک سیکنڈ آپ قبلہ تسی اتنے پہنچ چھاڑ دیں۔ او یار تسی ٹینشن فری ہو جو، کچھ نہیں ہوندا جو نہیں ہوندا جو بھی ہوندا۔ اے یار سپیکر پھڑا دو، آٹھ سٹینڈ پیچھے لے جا، اللہ تینوں برکت دے۔ تو ساڈا ویراں یار، او یار لیندا ہی نہیں پیا۔ پھر شفا خیر تو آئے حدیث پاک سنو ہے، فرمایا خیرت بین الشفاعت و بین ان تدخل نصف امت الجنت فاخترت الشفاعت لانها اعم واکفأ اترونها للمتقین للمتقین للمتقین۔ میرے الویکھ ویندے رہو گے تو سمجھ مزہ آ جائے گا، ثواب بھی ملے گا، گل بھی سمجھ آئے گی۔ فرمایا اللہ اس امت دی نویں شان ہے، فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا
آدھی امت کو جنت لے جا، پہلی بات. دوسری بات، یا شفاعت کو اختیار کر. تے میں کہا یا اللہ میں ادھی نو جنت لے جا، باقی ادھی بھی ساڈی ہے نا. چلو کوئی مسئلہ نہیں بچے، پھر صحیح. خیر تو بین، اللہ نے مجھے اختیار دیا. آندے نے اللہ کچھ نہیں دے سکتا. میں کہا چوڑے اختیار دیتا ہے. خیر تو بین شفاعت و بین ان تدخل نصف امت نصف، کہ یا شفاعت کو اختیار کر یا آدھی امت کو جنت لے جا. مٹھا نہ بولی، اچھی بولی. سرکار آندے نے میں ادھی امت والی گل کوئی نہیں منی تے شفاعت نو اختیار کیتا. تے حضور کنے کو بندے تہاڈی شفاعت نال جنت جان گے؟ فرمایا زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر. چلو اگلا مزہ لینا. درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر، سمندروں کے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر. اس کا مطلب ہے ذروں کی تعداد بھی نبی جانتا ہے. ہائے 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 ہائے. درختوں کے پتوں کی تعداد بھی نبی جانتا ہے. چلو سمندروں کے قطروں کی تعداد بھی نبی جانتا ہے. فرمایا اتنی تعداد میں میری امت کے بندے جنت میں ساڑھی وجہ تو جائیں گے. اچانک میرا رب فرمائے گا اخرجم من النار من ذکرنی یومن او خافنی فی مقامی. اٹھا نہ بولی. اللہ فرمائے گا فرشتیوں کاٹ دیو دوزخ چو کاٹ دیو. کنوں؟ جن نے ایک کری بھی سجن دا کلمہ پڑھیا. بس جاگ دے پہ ہوتے قدیس اور بھی ہوندی اپن. اچھی سبحان اللہ. اجعل حساب امتی فی یدی لی اللہ یطلع علی عیوبہم احد غیری الہی و سیدی المذنبون من امتی الہی و سیدی المذنبون من امتی. اس کے ترجمے پہ بولنا قیامت والا دن ہے. قیامت والا دن ہے. میرے نبی کی امت کے گناہگار رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. میرے نبی رو کے کہیں گے گناہگار ہیں میرے ہیں، سیاکار ہیں میرے ہیں، بے نمازی ہیں میرے ہیں، میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں. او بھائی جاگو تو صحیح. اے چو خواجہ آصف کسے نو کہہ دے وے بندہ میرا ہے تے تھانے والے او دا بڑا حیا کردے نے بھی خواجہ آصف دا بندہ ہے. تے نواز شریف کسے نو کہہ دے وے بھی یہ بندہ میرا ہے تے بندے او دا حیا کردے نے. منظر ہے قیامت کا. آسمان پھٹا ہے، تارے بکھرے ہیں، سوا نیزے پہ سورج ہے، تانبے کی زمین ہے، پل صراط سجی ہوئی ہے. حضور کہہ رہے ہیں گناہگار میرے ہیں میرے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. پھر مزہ لو. اوکھے ویلے تے سکے بھرا چھڑ جاندے نے، پر قیامت والے دن حضور کہیں گے یہ گناہگار ہیں میرے ہیں، سیاکار ہیں میرے ہیں، بدعمال ہیں میرے ہیں، بے نمازی ہیں میرے ہیں. اگلا جملہ بڑا ڈاڈا ہے، صرف سنی بچہ میرے ساتھ بول سکتا ہے. یا اللہ میری امت کا نامہ اعمال مجھے دے دے. یا اللہ میری امت کا نامہ اعمال مجھے دے دے. مٹھا نہ بولی ورنہ میں چلے جانا. میری امت کا نامہ اعمال مجھے دے دے. کیا؟ فرمایا یا اللہ تاکہ میری امت کے عیب کوئی دیکھ نہ لے. محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے. محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے. سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں. یہ میرے ہیں. اجن اس گل تے خوشی اچھی بولو یہ میرے ہیں. جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو یہ میرے ہیں. نہیں بولے ابھی سارے. حضور کہیں گے یہ میرے ہیں. ہن بھی آستہ دی گل ہے کسی نو نہ دسیا جی اسی گناہگار ہو کے حضور آکھن گے میرے ہیں تے پھر اس ویلے صدیق اکبر دا حال کی ہونا. پڑھیں قرآن کی ایک آیت. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما
قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت فإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ہاں ہاں بولن کے معافی دے دے. اے یار ہے میرا, کوئی آوے نہ آوے ہر محفل چ یہ حال ہے, پر اجے نے میرا نعرہ نہیں لایا. او میرا نعرہ نہیں آج یار تو لایا. اب پھر سنو, آسمان پھٹ جائے گا, تارے بکھر جائیں گے, قبروں والے قبروں سے باہر آئیں گے, حضور کہیں گے یہ میرے ہیں. حضور فرمائیں گے یہ میری تقریر کی آخری حدیث. یہ مضمون کلوز ہونے لگا. اب پھر کبھی آئے تو آپ سے لمبا خطاب کریں گے. آج کیونکہ ماحول بھی ایسا ہے اور فقیر بھی بغداد کے سفر کے لیے تڑپ رہا ہے. سفر عشق پہ جانے لگا ہوں میں, مزہ آئے تو لطف سے بولنا. قیامت والے دن مجرم میں ہوں, تڑپیں گے مصطفیٰ. محسوس کرو بھائی, محسوس کرو. پتر دبئی اچ ڈگ پئے تے سیالکوٹ دی ماں دی ہے میرا دل کابڑدا پیا. یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے. جانتے ہو نبی اور امتی کا رشتہ کیسا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف. کئیاں بندیاں نو جناب کپڑیاں دا شوق ہے, کئیاں نو جتیاں دا شوق ہے, کئیاں نو شوق ہے ٹوپی چنگی ہوئے, کئیاں نو شوق ہے پیسہ چنگا ہوئے. تو انہوں پتہ ہے حضور کا شوق کیا ہے؟ فرمایا میری ساری امت جنت میں چلے. اور پھر ایک نہیں سنو, حضور کس چیز کی حریص ہے؟ آدم 350 سال رو کے کہتے تھے خدا راضی ہو جائے, ابراہیم آگ میں جا کے کہتے تھے خدا راضی ہو جائے, موسیٰ جنگل میں جا کے کہتے تھے خدا راضی ہو جائے, یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کے کہتے تھے خدا راضی ہو جائے. روتے ہوئے مصطفیٰ تھے امت کے لیے. رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سارے چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے, خدا چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے. بتا راضی کنج ہوئے گا؟ فرمایا ساڈی امت تے جنت بس. ڈیڑھ لائن ہے, ڈیڑھ سطر کی, ساڈی امت تے جنت بس. تو کوئی سپیس ہے؟ فرمایا نہیں, ساڈی امت تے جنت. وہ کوئی ہتھوڑا ہے؟ فرمایا نہیں, ساڈی امت تے جنت. روئیں گے حضور. بخاری شریف ہے بچو, حضور سر سجدے میں رکھیں گے, ارفع راسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع. سار اٹھا, میری طرف سنو, سار اٹھا. محبوب تو نے دنیا ایسے گزاری جیسے میں نے چاہا. محبوب پھر ہم بھی قیامت ایسے گزاریں گے جیسے تو چاہے گا. سمجھدار دو چار ذہن میرے ساتھ لطف لیں. حضور سار اٹھائیں گے, رب فرمائے گا عین یجلس اللہ تعالی علی کرسیہ معہ. میں ترجمہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہاضمے آپ کے کمزور ہیں. عین یجلس اللہ تعالی علی کرسیہ معہ. پنجابی دس دیاں سجن نو نال بہا. فرمایا یار کی مسند لگا نا, وہ مقام شفاعت پہ حضور ہوں گے. تو رب فرمائے گا جبریل اب بلا ساروں کو, سارے آ جاؤ. اب بتا سونے کرنا کی ہے؟
گل جو تیرے تے چھڑی ہے ان ربی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم. حضور پھر کہیں گے میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت. اچھا بھائی جنو واہ جڑا محسوس کرو نا, میں سنا رہا تسی محسوس کرو. اے اونچی کرسی تے بہ کے بھی حضور کہیں گے میری امت میری امت میری امت. جنہ محفل قرائی وستے رہو تے گھر جا کے 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھنا, مدینے والے قبول فرما لے. تو ہمارے لیے تڑپ کے کہتا ہے میری امت میری امت. حدیث کا اگلا جملہ مزیدار ہے, صرف سنی ماں کا پتر سن سکتا ہے, باقی تو اڑ گیا گا. علامہ والا حضرت بریلوی, یہ کتاب کا حوالہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ علماء بیٹھے ہیں, بات میری شاید لائیو بھی چل رہی ہے. لکھا ہے کہ میرے نبی جانے کائنات تاجدار ختم نبوت والی کائنات زہرا کے بابا حسنین کے نانا ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے آقا و مولا نے فرمایا رب فرمائے گا سونے جیسے تیری رضا ویسے میری رضا. آگے میرے نبی ہیں, پیچھے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, پیر حسن, پیر حسین, جناب اماں جی خدیجۃ الکبریٰ, جناب عائشہ صدیقہ. آگے میرا نبی, پیچھے حضور کی آل ہے, اولاد ہے, ازواج ہے, اصحاب ہے. جاگ دیا جے جیلم دے کتے نو سمجھ نہیں آنی, داتا علی ہے, مہر علی ہے, غوث جلی ہے, خواجہ پیر پٹھان ہے, پیر سیال ہے. حضور کی ساری امت دے کسے پیچھے تے آپے بھی کھلوتا ہی ہونا ہے نا, اگے وڈے وڈے ہونے نے تے پیچھے آپا بھی ہونا ہے. تے جب میرے نبی جنت کے سامنے جائیں گے تو جنت کا چوکیدار کہے گا من عرفنی فقد عرفنی انا رضوان. بچہ آپ خاموش کیوں ہے؟ من عرفنی مست نہیں بولنا, فقد عرفنی انا رضوان. جنت کا بچوں میری طرف جپو میرے حال, جنت کا چوکیدار حضور کے سامنے آ کے عرض کرے گا حضور میرا نام رضوان ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتح الجنت علی محمد. بڑی مہربانی, مزے نہ سننا. جنت کا چوکیدار کہے گا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جدو ساڈا سجن جنت دے بوئے اگے آوے نا تے جنت دیاں چابیاں سجن دے قدماں چ رکھ کے کہنا ہے جنت جانے محمد جانے. جس کا ہاتھ قیمتی ہے وہ نیچے رکھے, جو حضور کی چک کے حضور پیچھے دیکھ کے کہاں گے کہاں ہے میرا ابو بکر. نہیں بھائی, عجیب ہی 2 بندوں کے ہاتھ زیادہ قیمتی تھے. سرکار فرمائیں گے حیدر کرار تو بھی آ جا, یار غار تو بھی آ جا. کیوں؟ فرمایا جنت کی ٹکٹاں علی پیر دے گا, چابیاں ابو بکر کو لون گیا. کیوں؟ نہ ناسبی جنت میں جائے گا, نہ رافضی جنت میں جائے گا, جنت میں جائے گا سنی. کیڑا؟ جڑا یار غار دا نوکر بھی ہوئے گا, حیدر کرار دا نوکر بھی ہو جائے گا. من عرفنی فقد انا رضوان ان اللہ امرنی. آپے نہیں دیندہ سائیاں کیا دیڑیاں پیڑیاں, کوئی نہیں بولی دی سمجھاؤں دی پئی. اے چابیاں میں آپے نہیں پہ دیندہ دکھے نال سنت سائیاں کیا جدو سجن آ جائے چابیاں پیرا چ رکھ کے آنا ہے. اسی مول جنت دا. حدیث ختم نہیں ہوئی, تقریر ختم ہونے لگی ہے. اللہ برکت دے. اگلا ادھار پھر صحیح, اگلے جملے بھی سن لو مزے کے ساتھ. اب حضور چابیاں پوری ہون لگی ہے, حضرت پوری کرانگے حضرت ہے. چابیاں حضور ابو بکر پیر کو دیں گے, حوالہ میں دے چکا ہوں, اگر کسی کو پھر بھی زیادہ مسئلہ ہو تو فقیر ابھی دکھانے کا بھی تیار ہے. سرکار جنت کی چابیاں پکڑ کے صدیق اکبر کو دیں گے, ٹکٹ علی دے گا. اب حضور کو چاہیے تھا جنت کا دروازہ کھولتے, امت کو آگے لے جاتے, پر نہیں, حضور رکیں گے نہیں. جب دوزخ کے سامنے جائیں گے تو دوزخ کا دروغہ بھی باہر آ کے کہے گا ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتح الجہنم علی محمد. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جب سجن آئے تو جہنم کی چابیاں بھی دے دینی ہیں. اس پہ علامہ کی امت کی کلمہ محبت نے کہا جنت کی چابیوں تو چاہیے, دوزخ کی چابیوں کا مصطفیٰ نے کیا کرنا ہے. ہم جانے لگے ہیں, آپ کو یہ پیغام سنانے لگے ہیں. فرمایا جنت دیاں چابیاں تاں دیتیاں نے سجن نو, سجن ویکھ لے.
کوئی ساڈی عربی پنجابی نو بھی سمجھو نا یار ایڈا نہ تسی بڑو سجنا ویکھ لے اس دوزخ تیرا امتی ایک بھی نہیں سارے نو جنت دا داخلہ تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ترجمے دی بھی لوڑ کوئی نہیں تو سمجھ آنی چاہیے فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك نبی آئے پھر اسی ماتم کریے کہ خوشی بھائی بھائی ہیں جس نبی سانو جنت لے جانا پھر وہ نبی دنیا تے آوے تے پھر اسی پیٹھ دے تا چنگے نہیں لگ دے نا پھر اسی لائٹاں لا کے دس دے ہیں لالا ساڈا نبی آیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو تو آج آپ اسی پہ گزارا فرمائیں گے تو ہم بھی آپ کو اتنا ہی سنائیں گے تو ہم پھر آئیں گے پھر لمبا خطاب سنائیں گے اللہ آپ سب کو برکت دے ساڑھے ہو بس یار او پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے تجھا عمر فاروق آیا جے کافرانو تڑ پایا آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے تیجا غنی عثمان پیارا او ساڑھے سارے فیوز ہی ٹھیک او تیجا غنی عثمان پیارا آقا دا راج دلارا مالو سر جدی تو لٹا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے ساڈا تے پیر علی ہے ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا تے پیر علی ہے آقا دا ویر علی ہے گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے آئے فیصلہ